تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے ہے جس رب نے ہمیں اور آپ کو توحید کی راہ دکھائی، صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت فرمائی، عقل و شعور سے نوازا تاکہ ہم شرک و بدعات کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ بیش بہا درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، جنہوں نے عملاً ہر طرح کے شرک کی ابطال کی اور توحید کے فضائل بیان فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو توحید پر گامزن ہو کے دکھایا، شرک سے بچ کے دکھایا۔ سامعین، پچھلے 2 خطبات توحید و شرک کے تعلق سے ہوئے۔ ہمارے بعض احباب نے شرک کی سنگینی کو دیکھ کر گزارش کی کہ شرک کے اقسام کو بتائیں آپ کھول کر کے، جو اس زمانے میں شرک ہوتے تھے وہ بھی جو آج کے دور میں خصوصاً لوگ کر لیتے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ شرک ہے، اور نہ پتہ چلنے کی وجہ سے اس کے ایمان اور اعمال سارے کے سارے برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ بتائیں ان کے بارے میں تاکہ ہم لوگ بچ سکیں۔ آپ جانتے ہیں شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ وہ آپ کے سارے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں اور اس سے بڑی کوئی برائی نہیں کہ آدمی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، صفات، عبادت میں کسی غیر اللہ کو شریک کر دیتا ہے، اللہ کا ہمسر بنا دیتا ہے، تو اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تمہارے ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جس نے بھی شرک کر لیا وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا، اتنا دور چلا گیا کہ اب اس کے لیے ہدایت یاب ہونے کے لیے کوئی چانس ہی نہیں بچتا الا ماشاء اللہ۔ شرک کو اللہ نے دور کی گمراہی بتایا، ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جس نے بھی شرک کر لیا وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ہم لوگ جس دیش میں جی رہے ہیں، ہمارے جو برادران وطن ہیں، ان کا تو مذہب ہی شرک ہے اور ان کے مذہب کی بنیاد ہی شرک ہے، اور ہمارے مذہب کی بنیاد بالکل اس کے خلاف توحید ہے۔ ہم سارے پاور کو ایک جگہ مانتے ہیں، ہم تمام طرح کی جو اللہ کے صفات ہیں اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور ان کے دین کی بنیاد شرک پر ہے کہ انہوں نے ایشور کی ساری طاقتوں کو بانٹ رکھا۔ ہم لوگ چونکہ ان کی صحبت میں رہتے ہیں تو ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے بہت سارے شرک کے اقسام ہمارے بیچ میں بھی رائج ہیں، جو اول نظر میں کبھی ہمیں اور آپ کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن ہوتا وہ شرک ہے۔ یہ خوب ہوتا رہا ہے، آپ راستے سے جا رہے ہو، اب بلی نے آپ کا راستہ کاٹ دیا، لوٹ کے آپ گھر آ گئے، آپ نے سوچا کہ آپ کا اب یہ یاترا کامیاب نہیں رہے گا۔ ایسا ہوتا رہا ہے ہمارے سماج میں۔ اب الحمدللہ لوگ سکشت ہوئے، پڑھ لکھ کر کے تھوڑا سا ہوشیار ہو گئے ہیں، لیکن چل اب بھی رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، من اتا کاہنا، جس نے کسی نجومی کو اپنا ہاتھ دکھلایا کہ میری تقدیر بتا دو، میرے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے، کتنی بیویاں میری قسمت میں ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنی دولت، یہ سب بھی خوب ہوتا رہا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے، من اتا کاہنا، جس نے کسی کاہن کو، نجومی کو جو ہاتھ دیکھتا ہے، اپنی قسمت کا حال، غیب کی بات معلوم کرنے کے لیے اس کو ہاتھ دکھایا، یہ سوچ کر کے کہ یہ جانتا ہے اپنے فنون کی وجہ سے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے کفر کیا اس دین کے ساتھ جس دین کو لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یعنی گویا یہ دین اسلام کے ساتھ اس نے کفر کیا۔ حالانکہ اس حدیث میں 2 باتیں کہی گئی ہیں،
من اتا کاہنن او امراتن، یہ جس نے کسی اپنی بیوی سے پچھلے مقام میں ہم مستری کیا، جائز سمجھ کر اس کو ایسا کیا اس نے، تو فرمایا اللہ کے رسول نے کفر کیا اس نے دین اسلام کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا، لکھنا لٹکانا سب آ جاتا ہے اس میں، ہاتھ میں دھاگا باندھنا، گنڈا باندھنا، اسے گنڈا کہتے ہیں نا، گڑھے لگا لگا کے باندھتے ہیں گلے میں ہاتھ میں، اللہ کے رسول نے اسے شرک قرار دیا۔ بہت سارے ہمارے کلمہ کو مسلمانوں کو دیکھا ہم نے، اس میں شریک ہیں، کر رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں۔ تعویذ لکھنے والے کوئی دوسرے نہیں ہوتے، وہ ہمارے ہی لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی کرتا ٹوپی میں ہوتے ہیں، وہی مولانا ہی ہوتے ہیں، لٹکانے والے بھی مسلمان کلمہ کو ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے شرک کہا۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے ہمارے سماج میں؟ جس شرک سے بچنے کے لیے آپ نے توحید کو اختیار کیا، آپ ایک اللہ پر ایمان لائے، آپ نے نمازیں پڑھی، رسول کو آپ نے مانا، قرآن کی تلاوتیں کی، قرآن پہ ایمان رکھا، اور واپس وہ برائی کیا آپ کے اندر ہمارے اندر رہی جائے اگر، تو یہ کیسا اسلام ہے؟ اس بات کو بتانے کے لیے میں نے ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے میں قرآن کی۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، مشرکین مکہ کے فکر اور ان کے تصور یا ان کا جو عقیدہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی منظر کشی کی اس آیت کے اندر کہ مشرکین مکہ کے اندر برائی تھی کیا اصل؟ آخر وہ کون سی برائی تھی جس کی بنیاد پر وہ مشرک کہے گئے؟ ان کے عمل کو اللہ کے رسول اللہ کے رسول نے شرک ٹھہرایا، جس کی وجہ سے ساری مقابلہ آرائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اتنی جنگیں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان جلا وطن کر دیے گئے، مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ ہو گیا، ساری مصیبتیں جو صحابہ نے اٹھائی اللہ کے رسول کے ساتھ، مدعا کیا تھا؟ بنیاد کیا تھی؟ یہی تو تھا شرک اور توحید، کہ اللہ کے رسول توحید کے نظریے کو عام کرنا چاہتے تھے اور مشرکین مکہ شرک کو عام کرنا چاہ رہے تھے۔ ٹکراؤ تھا توحید اور شرک کا۔ اللہ کے ماننے والے مشرکین مکہ بھی تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے منکر نہیں تھے۔ جنگ بدر ہوئی تھی، ایک طرف اللہ کے رسول سارے صحابہ کو صفوں میں کھڑا کر کے میدان بدر میں اللہ سے دعا گو تھے، دعا کر رہے تھے اللہ سے، اللہم ہذہ عصابہ، اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، ان تہلک ذالک ھذا اليوم لم تعبد، دعا کر رہے تھے اللہ کے رسول، اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت مسلمانوں کی کھڑی ہے، اگر یہ آج مار دیے گئے تو پھر تیری عبادت کبھی ہو نہ سکے گی۔ یہ اللہ کے رسول دعا کر رہے تھے، کس سے کر رہے تھے؟ اللہ سے۔ یہ چھوٹی سی جماعت ہے مومنوں کی، موحدوں کی، توحید والوں کی، مسلمانوں کی، اگر آج یہ ہلاک کر دی گئی تو اے اللہ پھر تیری عبادت کبھی نہ ہو سکے گی۔ اور دوسری طرف ابو جہل بھی یہی کام کر رہا تھا، وہ بھی دعا کر رہا تھا، اے اللہ، وہ بھی اسی رب کو ہی پکار رہا تھا، وہ بھی اللہ کو گہار لگا رہا تھا کہ اللہ آج جو تمہارے یہاں محبوب ہو، اے اللہ جو لوگ تمہیں پسند ہو عقیدہ اور عمل کے لحاظ سے، تجھے زندہ رہنے دے، اور جس سے تو ناراض ہے، جس کے عقیدے اور عمل سے تو ناخوش ہے، اللہ ملیا میٹ کر دے۔ اس کو بھی کتنا یقین تھا آپ کی اپنی حقانیت پر۔ قرآن کے اندر اسی کی یہ دعا ہے، مکے والوں کی یہ دعا ہے کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا الحجارۃ من السماء، اے اللہ اگر محمد اور محمد کے یہ ماننے والے چند لوگ حق پر ہیں، ہم نہ حق پر ہیں، یہ لوگ حق پر ہیں، اے اللہ تو پتھر کی بارش برسا دے ہمارے اوپر تاکہ ہم سارے لوگ مر جائیں۔ کتنا یقین تھا قرآن کے اندر بھائی، یہ دعا، یہ ان مشرکین کی جو دعا انہوں نے اللہ سے کی ہے نا، یہ قرآن میں اللہ نے اس کو جگہ دیا ہے۔ وہ کہتے تھے اللہم ان کان ھذا الحق فامطر علینا الحجارۃ من السماء، اے اللہ اگر یہ مسلمان، یہ چھوٹی سی جماعت اگر یہ حق پر ہے، توحید پر ہے، تو اللہ تو پتھر برسا دے، ہم سب لوگ مر جانا چاہتے ہیں۔
یعنی اپنے حق ہونے کا اتنا یقین، اور پھر اسی رب کو وہ بھی پکار رہے نا، مشرکین نہیں پکار رہے تھے۔ فرق کیا تھا؟ اللہ کے رسول دعوت دیتے تھے اس بات کی کہ اللہ تنہا عبادت کا مستحق ہے، مشرکین مانتے تھے کہ اللہ عبادت کا مستحق تو ہے، اس کا میں منکر نہیں ہوں، مگر ہمارے یہ بزرگان دین جن کی ہم نے بت بنا رکھے ہیں، جن کا رات دن ہم نام لیتے ہیں، یہ بھی عبادت اور تعظیم کے مستحق ہے۔ بس اتنا سا ہی فرق تھا۔ اس آیت کو ذرا دیکھ لیجئے آپ، اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ مشرکین کا نظریہ اس دور میں کیا تھا، آج کیا ہے، اور اگر ہم میں سے بھی کسی کے یہ حالت ہو جائے، یہی نظریہ ہو، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم بھی شرک کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، یہ مشرکین مکہ، اس دور کی جو مشرکین تھے، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ایسے معبود کی عبادت کرتے ہیں میرے علاوہ، اللہ کے علاوہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو کچھ پیدا بھی نہیں کر سکتے، یہ خود پیدا شدہ ہیں، ان کو کسی نے اللہ نے پیدا کیا۔ آج جن غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں جو لوگ بھی، وہ سب اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم جن کو پوج رہے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھ لیجئے اہل ہنود کے کروڑوں دیوی دیوتا ہیں، کسی کے بارے میں ان کا تصور نہیں ہے کہ انہوں نے دنیا کو بنایا ہے یا ہمیں پیدا کیا یا کسی انسان کو پیدا کیا، وہی مانتے ہیں۔ ان کے جتنے بھگوان ہیں سب کے بارے میں مانتے ہیں، ان کے ابا تھے، امی پیدا ہوئے، راجا کے بیٹے تھے، یہ تھے وہ تھے، سارے بتاتے ہیں وہ۔ اچھا، اپنے یہاں بھی کلمہ گو مسلمان بھی جن بزرگوں سے لگے ہوئے ہیں اور جن کے اندر اللہ کی صفت کو مانتے ہیں، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ بزرگان دین سارے پیدا شدہ ہیں۔ اور آگے دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ نے کیا فرمایا، فرمایا یہ مشرکین ایسوں کی عبادت کرتے ہیں غیر اللہ کی جو نہ کچھ پیدا کر سکتے، یہ سب پیدا شدہ ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، یہ جن کو پوچھتے ہیں نا، جن کو اپنا معبود بنا کے بیٹھے ہیں اللہ کے علاوہ، یہ اپنے آپ کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور اپنے آپ کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، چاہے جائے کہ آپ کو فائدہ پہنچائے اور نقصان پہنچا دے۔ جن کو پوج رہے تھے وہ لوگ اللہ کے علاوہ، یا آج جن کو پوجا جا رہا ہے اللہ کے علاوہ، اللہ نے ان کے بارے میں فرما دیا کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو خود کو بھی نفع نقصان پہنچا سکے۔ اگر وہ خود کو بھی نہیں پہنچا سکتے تو آپ کو نفع کیسے پہنچا سکتے ہیں، آپ کو نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ اگر وہ بیمار ہو جائے تو خود کو نہیں دعا ٹھیک کر سکتے، وہ تو آپ صحت کیسے مانگنے کے لیے ان کے پاس جا رہے ہیں، شفا کیسے مانگنے کے لیے جا رہے ہیں؟ کئی ایسے لوگ ہیں جن کی پوجا ہو رہی ہے، ولد ہی مرے، ان کے پاس اولاد نہیں ہوئی، اور آج لوگ اولاد کے لیے اس در پہ بیٹھے ہوئے ان سے اولاد مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی ذہنی حالت یہ ہے کہ یہ نفع و ضرر، فائدہ اور نقصان جس کا مالک صرف اللہ، یہ مانتے ہیں غیر اللہ میں، یہ شرک ہے۔ چونکہ یہ اللہ کی صفت ہے، یہ غیر اللہ میں مان رہے ہیں، اللہ کے علاوہ میں مان رہے ہیں، لہٰذا یہ تصور، یہ عقیدہ شرک ہے، اور اس کے تحت کیے جانا والا عمل شرک کہلاتا ہے، اور ایسا کرنے والا مشرک ہو جاتا ہے۔ ذرا اگلی آیت دیکھیے اس کے آگے اللہ نے کیا فرمایا، وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا، یہ غیر اللہ جتنے بھی ہیں، جن کی بھی پوجا پرتشٹھا ہو رہی ہے، جن کی بھی عبادت کی جا رہی ہے اس دنیا کے اندر، نہ یہ موت دینے کی صلاحیت ہے، نہ زندگی دینے کی صلاحیت ان کے اندر ہے، نہ یہ مار سکتے کسی کو، نہ کسی کو زندگی دے سکتے، اور نہ خود دوبارہ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر قادر، یعنی کسی بھی طرح کی کوئی صلاحیت غیر اللہ میں نہیں ہے۔ طاقتیں جتنی بھی ہیں وہ سب کے سب اللہ کے پاس۔ جو لوگ اس عقیدے کو مانتے ہیں کہ ساری طاقتوں کا محور مرکز صرف ایک اللہ ہے، وہ توحید والے ہیں۔ اور جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اوروں میں بھی
نفع و ضرر کی صلاحیت ہے، موت و حیات کی صلاحیت ہے، زندگی دے سکتا ہے، مار سکتا ہے، شفا دے سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے. یہ سارے کے سارے مشرکانہ عقائد میں مبتلا ہے. یہ شرک ہے اور یہ ایسا تصور ہے جو آدمی کو سیدھا جہنم میں پہنچائے گا. اس کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کے معمولی شرک کو بھی معاف کر دے. یہ ہے اس قرآن کا حاصل، اس آیت کا حاصل. اب اس بات کو سامنے رکھیے آپ، اور اس کو سامنے رکھ کر کے دیکھ لیجئے کہ شرک جہاں سے شروع ہوا اس دنیا میں، سب سے پہلے جو شرک آیا قوم نوح میں آیا. اس سے پہلے کہیں شرک نہیں تھا. قوم نوح میں 5 اولیاء کرام تھے. ایک بزرگ کا نام تھا ود، ایک کا نام تھا سوا، ایک کا نام تھا یغوث، ایک کا نام تھا یعوق، ایک کا نام تھا نصر. جیسا کہ سورہ نوح میں آیا ہے، ابھی میں اٹھا کے دیکھ رہا تھا، جب حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو روکا ان کی عبادت کرنے سے، ان کے مرنے کے بعد ان کی عبادت شروع ہوئی. پہلے تو عقیدت تھی بزرگوں سے، ان کے پاس جا کے بیٹھتے تھے، ان کی موت کے بعد ان کی قبروں پہ جا کے بیٹھ گئے. پھر شیطان نے ان کو بہکایا کہ کیوں بیٹھے ہو قبرستان میں، چلو تمہارے گھر پہ ہی تصویر بنا دیتے ہیں ان لوگوں کی. مجسمہ کھڑا کر دیا اس نے لا کر کے. اور پھر جب یہ نسل ختم ہو گئی، جو چھوٹے چھوٹے بچے جوان ہوئے، تو پھر ابلیس نے ایک بار آ کر کے ان کے دماغ میں ڈالا کہ یہ نفع و نقصان کے مالک ہیں. پھر ان کی پوجا شروع ہو گئی. حضرت نوح علیہ السلام اسی کے خلاف تبلیغ کرنے کے لیے رسول بنائے گئے. تو اللہ کے نبی جو تھے حضرت نوح، وہ لوگوں کو روکتے تھے اس شرک سے. تو مشرکوں کا جو سردار تھا، یا جتنے بھی لوگ تھے اس زمانے میں، وہ کہتے تھے قوم کو، اس بولی کو اللہ نے قرآن میں جگہ دیا ہے. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وُدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ نَصْرَ. اللہ نے فرمایا ہے قوم کے لوگوں، نہ حضرت ود کو چھوڑنا، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو. ان کے بارے میں آتا ہے حدیث کے اندر، یہ 5 لوگ تھے کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں بیان فرماتے ہیں ان 5 لوگوں کے بارے میں، کانوا اولیاء صالحین من قوم نوح. یہ 5 کے 5 نیک بزرگ تھے. اس زمانے کے بزرگ آج کے بزرگوں سے ہزاروں گنا اچھے بزرگ رہے ہوں گے، جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے. یہ قوم نوح کے بڑے بڑے اولیاء کرام تھے. فلما ماتو، جب یہ لوگ مر گئے نا، تو یہ جہاں بیٹھتے تھے انہی کی جگہ ان کا ایک پتلا نصب کر دیا گیا، اور لوگ وہیں بیٹھنے لگے آ کر کے. اور پھر آنے والی نسل نے اس کی پوجا شروع کر دی. وہاں سے شرک شروع ہوا. ان کا نظریہ کیا تھا؟ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شرک کا نظریہ کیا تھا. وہ کیوں پوج رہے تھے؟ وہ بھی اسی تصور کے تحت پوج رہے تھے کہ یہ اولیاء کرام ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ ہماری دعاؤں کو وہاں پہنچا دیں گے، اور یہ ہمارے فائدہ اور نقصان کے مالک ہیں، وغیرہ وغیرہ. یعنی بزرگ کے بارے میں ایسے عقائد گڑھ لیے انہوں نے جو صرف اللہ کا حق تھا. اور یہ سلسلہ چلا تو انبیاء آتے رہے، اس کے خلاف تبلیغ کرتے رہے، ختم ہوتا رہا. پھر شیطان نے اپنا کام کیا، پھر لوگوں کو شرک مطلع کر دیا. یہ سلسلہ چلتا ہی رہا، یہاں تک کہ آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے مکے میں آج سے 1450 سال پہلے. اور اس وقت مکے کی کیا پوری دنیا کی یہ حالت تھی کہ وہمی لوگ تھے، وہ شرک کرتے تھے، شرک کو ہی اپنا دین سمجھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف محاذ کھڑا کیا، دعوت و تبلیغ کی، اور 23 سال تک آپ سنگھرش کرتے رہے. آپ کے ساتھ موحدین کی ایک چھوٹی سی جماعت، اور پھر وہ جماعت بہت بڑی جماعت ہوئی توحید پر آنے والوں کی. وہاں بھی یہی مسئلہ تھا. آج کے اس دور میں ہمارے سماج میں یہی چیزیں کسی نہ کسی روپ میں ہیں. اس سماج میں رہنے کی وجہ سے اگر آپ خالص موحدوں کے ملک میں یا شہر میں ہوتے تو شاید اس طرح کا تصور پیدا ہی نہیں ہوتا. لیکن آج ہم سب لوگ جس سماج میں جی رہے ہیں تو لازمی طور پر کچھ ان کے تصورات ہمارے یہاں آ گئے. راستہ چلتے ہوئے بلی نے راستہ کاٹا اور ہم نے سوچ لیا کہ بھئی اب جانا مناسب نہیں ہے، بلی نے راستہ کاٹ دیا.
گویا نفع و ضرر کا مالک وہ بلی ہو گئی، اللہ کا کوئی پاور ہی نہیں رہا۔ آپ نے دیکھا ہوگا شادی کی تاریخ طے کرتے ہیں نا، بیٹھ کر کے جنتری کھولتے ہیں اور جنتری میں تاریخ طے کرتے ہیں، اس دنوں کے آگے لکھا رہتا ہے یہ سعد ہے، مطلب نیک بخت دن ہے، اچھا دن ہے، یہ نحس ہے۔ کچھ مولانا لوگ ہوں گے آپ کو ایسے پنڈت ٹائپ، وہ بتائیں گے آپ کو کہ بھئی یہ نحس ہے، اس میں مت رکھنا، اس میں مت رکھنا شادی وادی، کیونکہ اس سے ذرا وہ بالکل دوسرے طبقے میں جو ہو رہا ہے وہ ادھر بھی ہو رہا، پہلے زیادہ ہوتا تھا اب کم ہو گیا۔ سعد و نحس، یہ سارے دن پیدا کردہ اللہ کے ہیں، کوئی برا نہیں ہے کوئی اچھا نہیں ہے، سارے برابر سے ہی ہے۔ آپ اپنے کرموں سے اچھے برے ہوں گے، دن برے نہیں ہوتے، زمانہ برا نہیں ہوتا، برے تو ہم ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لا تسبوا الدہر، اللہ نے رسول سے کہا لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی مت دو، کیوں؟ انا الدہر، میں زمانہ ہوں۔ اللہ نے فرمایا میں زمانہ ہوں۔ لوگ خود برے بن جاتے ہو، کہتے زمانہ برا آ گیا ہے، زمانہ کہاں برا آیا، برے تو آپ اور ہم ہو جاتے ہیں۔ تعویذ لکھی جاتی ہے آج کل، اور جو لوگ تعویذ کو لٹکاتے ہیں کس تصور سے لٹکاتے ہیں؟ اس سے ہم صحتیاب ہو جائیں گے، اس سے شفا مل جائے گی۔ لکھنے والا بھی بالکل یہ سب کہہ کے دیتا ہے تیری ہر بلا مصیبت دور ہو جائے گی۔ اب اس نے نفع و ضرر کا مالک اللہ کو نہیں مانا بلکہ تعویذ کو مان لیا۔ اب اس کا سارا عقیدہ یہاں منسلک ہو گیا اس سے، اب اس نے اللہ کے برابر تعویذ کو کھڑا کر دیا، اب اسی سے شفا مانگ رہا، اس کی بھی کمائی ہو رہی ہے۔ مولوی نے دیکھا کہ چلو بھائی اس سے بازار چل رہا ہے، اپنا اچھی خاصی انکم ہو رہی ہے، اس نے بھی بڑھاوا دیا، اور لوگوں کو کیا، ان کو تو آرام چاہیے، شفا چاہیے۔ ایک بیمار جب بیمار ہوتا ہے تو در بدر بھاگتا ہے، ٹھوکرے کھاتا ہے، یہی تو شرک ہے۔ ایک توحید والا جب اللہ پہ لو لگا کے رہتا ہے تو وہ بیماری سے ہی بچتا ہے، اور توہم پرستی جو وہم ہے، جو ڈر ہے، جو خوف بیٹھا ہوا ہے غیر اللہ کی، اس سے بچ جاتا ہے، اور توحید والا دندناتا ہے، اسے کسی کا ڈر نہیں ہوتا اللہ کے علاوہ۔ آپ نے گاؤں گھر میں دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، بارش آتی نا، بارش کا موسم آتا ہے تو کہتے ہیں یہ ادرا ہے، یہ چترا ہے، برسے گا، ادرا بھرے ڈبرا، گاؤں گھر میں بہت چلتا ہے۔ آپ لوگ تو شہری لوگ ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہی نہیں، لہٰذا آپ جانتے ہی نہیں۔ نچھتر 27 مانے جاتے ہیں، 27 نچھتر ہے سال بھر میں، جن میں سے صرف 9 نچھتر برستے ہیں۔ جو عقیدہ ہے بارش اللہ دیتا ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ گئے ہوئے تھے، رات کو سارے لوگ میدان میں سوئے، اور صبح تڑکے ہر کسی بارش ہو گئی، اور جب بارش ہوئی تو اللہ کے رسول نے صبح میں صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے بہت سے لوگوں نے صبح کیا ہے کافر ہو کر، اور بہت سے لوگوں نے صبح کیا ہے مسلمان ہو کر۔ بتائیے وہ صحابہ کی جماعت، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ تم میں سے بہت سے لوگوں نے صبح کی، اس حال میں کہ وہ مسلمان رہے۔ اب بہت سے لوگ تم میں سے صبح کی اس حال میں کیوں کافر ہو گئے؟ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے فجر کی، ہم آپ کے ساتھ رہے، ہم کیسے کافر ہو گئے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو ابھی بارش ہوئی ہے نا، ابھی صبح میں بارش ہوئی ہلکی، تو جس نے یہ کہا کہ بارش اللہ نے دی ہے، اللہ نے برسایا ہے، وہ مومن ہے، اور جس نے یہ کہا کہ فلاں نچھتر نے بارش دی ہے، فلاں نچھتر برسا ہے، وہ کافر ہو گیا، کیونکہ بارش کا مالک وہ نچھتر کو مانتا ہے۔ اب دیکھیے اس طرح کا شرک ہمارے سماج میں ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم یہ بھی شرک کر رہے ہیں کیا۔ اس طرح کا تصور ہمارے اور آپ کے ذہن میں آتا رہتا ہے۔ علم غیب آپ جانتے ہیں خالص اللہ کا حق، کل کیا ہوگا، قیامت کب آئے گی، کیا کیا ہونے والا ہے، ایک پل بھی آگے کا حال ہم میں سے کسی کو معلوم ہے نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، جو مخلوق آسمان میں ہے اور جو مخلوق زمین میں ہے، ان میں سے کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، قرآن کی آیت۔ زمین و آسمان میں بسنے والے، اب آسمان میں بسنے والے کون ہیں؟ فرشتے، اور زمین میں بسنے والے کون ہیں؟ انسان، ان میں نبی بھی ولی سب آ گئے۔
ان میں سے کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے. یہ قرآن کہہ رہا. مگر آپ دیکھیں گے اپنے سماج میں کلمہ گو جو مسلمان ہیں کرتا ٹوپی میں، ان میں سے بہت سے لوگ آپ کو لڑ جائیں گے. آپ کو اگر یہ بات اگر آپ نے کہہ دی تو کہتے ہیں کہ علم غیب رسول کو بھی ہے، وہ کہتے ہیں علم غیب اولیاء کرام کو بھی ہے، اور اس کے لیے واقعات کتابوں میں، خود کے لکھے ہوئے کتابوں میں. یہ کتابیں جو بزرگوں کی پڑھ پڑھ کی جو سنائی جاتی ہے نا، مین مقصد یہی رہتا ہے کہ آپ کو شکار کر لیا جائے. وہ واقعات سنا سنا کر کے آپ کو بزرگوں کا گرویدہ اور وہ لاہوتی باتیں سن کر اپنے آپ عقیدت مند ہو جاتے ہیں. پھر اللہ کے بجائے آپ کی ساری توجہ ادھر لگ جاتی ہے. یہ شرک ہے، کیونکہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے. قرآن میں اللہ نے بار بار اپنے آپ کو عالم الغیب کہا ہے، جیسے اس نے رزاق کہا ہے خود کو، جیسے اس نے خود کو عظیم کہا ہے، قدیر کہا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. اس طرح کی جو صفات اللہ کی ہے نا، اللہ نے کئی جگہ پر اپنے آپ کو کہا عالم الغیب والشہادہ. وہی غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ کے رسول سے ایک بار جبرائیل نے آ کر کے مجمع میں انسان کی شکل میں آ کر کے انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ کم الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ 5 سوالات کیے تھے حدیث جبرائیل میں، اس میں ایک سوال یہ کیا تھا، کم الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل. بہت مشہور حدیث ہے حدیث جبرائیل، حدیث کی ہر کتاب میں یہ حدیث ملے گی آپ کو. اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ قیامت کے بارے میں تم سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا ہوں. لیکن آپ یوٹیوب چینل پہ جائیے نا، کتنے ہی لوگ آپ کو مل جائیں گے قیامت کی بھوشوانی کرتے ہوئے، جیسے ان کے پاس علم غیب ہو. اور پھر ان کی بات سنانے والے لوگوں کو بھی انہی میں سے کچھ نوجوان مل جائیں گے کہ 200 سال کے بعد اور 250 سال کے بعد آنے والا ہے، فلاں نجومی نے کہا. اس بات پر یقین بھی کرنا شرک ہو جائے گا. اس طرح کے شرک ہمارے سماج میں رائج ہے اور ہم اس کے شکار ہیں. یاد رکھیے، ان میں سے کوئی بھی تصور، کوئی بھی عقیدہ اگر کوئی مسلمان رکھتا ہے، توحید اس کا ختم ہو جائے گا، نماز اعمال سارے برباد ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو نجومی کے پاس جانا، ہاتھ دکھانا، میں نے بتا ہی دیا پہلے آپ کو. پتھر میں جو نگ لگتا ہے نا، نگ انگوٹھی میں، آپ نے دیکھا ہوگا بحث کرتے ہوئے، یہ نگ یہ آپ کے بالکل قسمت کے لحاظ سے بالکل فٹ ہے، یہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا. اور یہ نگ آپ نے کیسے استعمال کی، اس سے تو آپ دبلے ہی ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ تو بالکل آپ سے میل نہیں کھاتا، آپ کے نچھتر سے ہی میل نہیں کھاتا. یہ نگوں کے بارے میں سنا ہے نا آپ لوگوں نے، کتنی ہی قسمیں ہیں پتھروں کی، جے پور سے بن کے اس کے نگ آتے ہیں اور بابا لوگ بیچتے رہتے ہیں، مسجدوں کے سامنے بیچتے رہتے ہیں. اور آپ کا نام کیا ہے صاحب؟ آپ کا تعلق فلانی چھتر سے ہے، اور یہ نگ آپ لگائیے، دیکھیے آپ مالدار ہو جائیں گے، کاروبار آپ کا چل جائے گا. اور آپ نے اس کو آرام سے لیا کہ بھیا جب اسی سے مالدار ہونا ہے، کتنے کا بھائی؟ 100 200 500 روپے کا، اللہ فٹافٹ جا کر انگوٹھی میں اس کو جڑوا کر کے انگوٹھی میں لگا کے گھومیں گے کہ ہاں اب مالدار ہونے ہی والے ہیں ہم. ہوگا کچھ نہیں. عقیدہ آپ کا اس سے جڑ گیا، اللہ سے ہٹا، اس سے جڑا. ارے مالدار اللہ کرتا ہے، غریب وہ کرتا ہے، روزی وہ دیتا ہے، نہیں وہ دیتا ہے. کچھ بھی کسی کے پاس پاور نہیں ہے. یہ مشرکانہ عقائد ہیں جو ہمارے سماج میں رائج ہے، غیر مسلموں سے ہم نے لیے. اور کچھ لوگ کاروبار کر رہے ہیں کرتا ٹوپی لگا کر کے، ہم اس کے شکار ہو جاتے ہیں. اس طرح کی اور بھی بہت ساری ہے. اگر آپ دیکھیے، جس کے اندر بھی دیکھیے گا کہ فائدہ اور نفع اور نقصان اللہ کے علاوہ کسی اور سے کوئی منسلک کر رہا ہے، تو سمجھ لیجئے یہ شرک کی طرف آپ کو بلا رہا. اگر موت و حیات، زندگی جو اللہ کے اوصاف ہے، جس کا مالک صرف رب ہے، اس میں اگر کسی نبی کو، ولی کو وہ شریک کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ شرک کر رہا ہے، یہ عقیدہ مشرکانہ ہے. لہٰذا ایسے تمام اعمال سے، ایسے تمام عقائد سے آپ کو بچنا ہے. آپ کو اپنا تمام تر تعلق اس رب کائنات سے جوڑنا ہے، اللہ کے رسول سے بھی نہیں جوڑنا، کیونکہ اللہ کے رسول بھی اللہ کے رسول ہیں. ان کی اطاعت کی جاتی ہے، ان کی عبادت نہیں کی جاتی. عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے. اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ کی آپ عبادت کریں، اللہ کی عظمت آپ کے سینے میں ہو اور اس کا خوف ہو، آپ اسی سے امید رکھیں اور توکل بھی اسی سے کریں، بھروسہ بھی آپ کا اسی پر ہو، چاہے کیسے بھی حالات ہوں.
کسی بھی حالات میں کسی اور پر بھروسہ نہ کر کے آپ صرف رب پہ بھروسہ کریں. اللہ آپ کا معاون، آپ کا مددگار رہے گا. یہی رب چاہتا ہے آپ سے کہ آپ اس کے مخلوق ہیں، آپ اس پر توکل کریں، اس سے ڈریں، اس کی عظمت آپ کے دل میں ہو، اس کی قدر ہو آپ کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چیز آپ کو دے رہا ہے، یہ توحید ہے. اور اگر ایسی زندگی آپ جیتے ہیں تو آپ بغیر کسی خوف کے جئیں گے، ایک اچھی زندگی جئیں گے. اور جب شرک آئے گا آپ توہم پرستی مبتلا ہو جائیں گے، اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ ڈرے سہمے رہیں گے. جیسے آج بہت سارے مسلمانوں کی حالت ہے اس دیش میں، یا ڈرے ہوئے رہتے ہیں. ارے بھیا کوئی زندگی نہیں ہے. آپ نڈر ہو کے جیو، بے خوف ہو کے جیو. جو ہونا ہے ہو کے رہے گا. آپ تیاری رکھ سکتے ہو، اس کے لیے آپ احتیاط برت سکتے ہو. حالات کو آپ بدل نہیں سکتے، یہ اس رب کے ہاتھ میں ہے. اس رب سے دعا کرو، اس رب سے مدد مانگو، اس رب سے ہمت مانگو، اس رب سے ڈرو. اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں آپ کا معین و مددگار رہے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم.